وجاہت اپنے آفس میں بیٹھا اسی سوچ میں تھا کہ وہ کون شخص تھا اور کیا چاہتا تھا ہانیہ سے۔ اس کی سنشائن کی آنکھوں میں اس ذلیل شخص کی وجہ سے آنسو آئے تھے۔ اتنی آسانی سے اسے نہیں جوڑا جا سکتا۔ سوچتے سوچتے ہی وجاہت کا ایول موڈ آن ہو چکا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کچھ بھی کر کے مجھے اس شخص کا پتہ لگانا پڑے گا۔ وجاہت نے اپنی سوچ پر حتمی فیصلہ لیا اور فون اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ ہاں اصغر، ایک آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے اور اس وقت کہاں ہے، تم مجھے سب بتاؤ گے۔ وجاہت نے اس آدمی کے متعلق اپنے ہاتھ آدمی اصغر کو بتایا اور اپنی سوچ کا مرکز اب اس نے اپنے کام کو بنایا۔ کچھ گھنٹے کام میں مصروف رہنے کے باوجود وہ ہر گھنٹے گھر پر فون کرتا رہا تھا۔ کام کتنا بھی کیوں نہ ہو، اس کی سنشان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اور ہر گھنٹے اس کی حیثیت گھر کے کسی نہ کسی فرد سے لے رہا تھا۔ پھر جب شام کے 6 بجے تو اس نے گھر جانے کے لیے اپنے فائل کو سمیٹا جنہیں وہ گھر لے جانا چاہتا تھا۔ آفس سے نکلنے ہی لگا تھا کہ انٹرکام پر کسی نے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ جو کوئی بھی شخص تھا، اس کا کہنا تھا کہ وجاہت اسے جانتا ہے۔ وجاہت نے اس آدمی کو آفس میں بھیجنے کا کہہ کر ایک بار پھر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد اسے وہی آدمی نظر آیا جو ہانیہ کو ہوٹل میں تنگ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے وجاہت کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو جہاں آ کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی؟ وجاہت نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو معظم نے اپنی ہمت جمع کر کے وجاہت کے سامنے معذرت خواہ انداز میں بولنے لگا۔ مجھے معاف کر دے سر، مگر اس دھوکے باز لڑکی کو دیکھا مجھ سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوا۔ معظم اپنے طور پر اپنا لہجے میں بے چارگی لیے بولنے لگا۔ وجاہت نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں لہجے میں تو بے چارگی تھی، مگر چہرے پر اس بے چارگی کے اثرات بالکل بھی نہیں تھے۔ لگتا تھا کہ وہ ایک اناری ہے جسے ٹھیک سے اپنی بات کا یقین تک دلانا نہیں آتا۔ وجاہت نے طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگر سامنے کوئی وجاہت کا جاننے والا ہوتا تو کبھی اس کے یوں بٹھانے پر نہیں بیٹھتا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وجاہت نے ایسے کہا جیسے فرصت سے اس کی بات سننے کے لیے ہی بیٹھا ہو۔ سر، جو لڑکی آپ کی بیوی ہے اصل میں وہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے۔ آپ سے شادی کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ مجھ سے شادی کرنے کی وجہ اس وقت میری جاب بہت اچھی تھی، اپنا گھر تھا، ایسا سمجھے کہ میں ویل سیٹلڈ تھا۔ اس کو اور اس بات کا ذکر وہ کئی بار کرتی تھی۔ میری ماں نے اسے میرے لیے پسند کیا تھا تو میں نے بھی اس کو اپنایا تھا، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ کئی لڑکوں سے تعلقات رکھ چکی تھی، اور یہ سب اس کے سابقہ عاشقوں نے مجھے بتایا کہ اس ناگن سے دور رہنا، مگر میں اپنی ماں کی پسند کی لاج رکھ کے خاموش رہا۔ کچھ وقت بعد اسے مجھ سے بہت سے اختلافات ہونے لگے۔ میں اس کی ہر بات خاموشی سے سنتا تھا، حتیٰ کہ کوشش کرتا تھا اس کی تمام خواہشات کو پوری کرنے کا، مگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی۔ گھنٹوں فون پر نہ جانے کس سے لگی رہتی تھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہا، یہ سوچ کر کہ اب وہ میری عزت ہے۔ 1 سال کے بعد میرے گھر والوں نے ہمارے بچوں کی خواہش ظاہر کی تو ہانیہ نے ایک دم 2 ٹکا سا جواب سب کو دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اسے بچے نہیں چاہیے۔ اماں نے زور دیا تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ یہاں بھی جب اس کا دل نہیں بڑھا تو اس نے اپنے اور میرے ٹیسٹ کروائے، صرف گھر والوں کو خاموش کروانے کے لیے۔ اور جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہانیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میرے گھر والوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ صبر کرو، مگر ہانیہ پھر بھی نہ بدلی۔ ضدی، ڈھیٹ، بد زبان اور بدتمیز تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اس واقعے کے بعد وہ بد لحاظ بھی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے رشتے کو بچانے کی، مگر جیسے ہی میری جاب گئی اس نے مجھ سے طلاق کے مطالبات کرنا شروع کر دیے۔ بہت سمجھا اسے مگر وہ نہ مانی۔ گھر کا سکون جب برباد ہونے لگا تو میں نے ہار مان لی اور ہانیہ کو طلاق دے دی، مگر اس دن وہ مجھے دکھی، میری زندگی برباد کر کے اب وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے اس سے بس یہی سوال کیا تھا کہ اب کس کی زندگی برباد کرنے کا سوچا ہے تو وہ مجھے ہی الٹا سنانے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ میرے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا اس لیے اس کا دروازہ پکڑا تھا۔ معظم نہایت افسوس سے نظر جھکائے بول رہا تھا۔ وجاہت ایول اسٹائل لیے خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ معظم کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وجاہت نے اس دن ہوٹل میں ہانیہ اور معظم کے بیچ ہونے والی تمام باتیں سنی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو اب؟ وجاہت نے سپاٹ چہرہ لیے معظم سے سوال کیا۔ خبردار کرنا چاہتا ہوں بس آپ کو کہ اس لالچی لڑکی سے دور رہیں ورنہ آپ کو بھی وہ برباد کر دے گی۔
ٹھیک کہتے ہو، اس لالچی لڑکی بولتے ہوئے وجاہت نے اپنی مٹھیاں بیچ لی کا کچھ کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ معظم، وجاہت کے اتنے آسانی سے مان جانے پر مسکرا دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کتنا ہی اچھا ہو گیا۔ یہ سب ایک تیر سے دو نشانے لگے۔ پہلے تو ہانیہ ایک بار پھر رسوا ہو کر رہ جائے گی طلاق یافتہ کے طور پر، دوسری طرف یہ وجاہت عالم جو پاگل ہوئے جا رہا ہے ہانیہ کے پیچھے، وہ بھی اکیلا رہ جائے گا۔ لیڈیز، کیا چل رہا ہے آج؟ شادی نے گھر میں داخل ہوا تو ہانیہ نیلم کو حال میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن دیکھ کے بولا، کیا کریں گے، فارغ ہیں، بالکل ٹی وی پر مووی بھی دیکھ لی، شام میں لان میں واک بھی کر لی، کھانا ملازم بنا چکے ہیں، تو اب ہم ہمیشہ کی طرح فارغ ہو کر بور ہو رہے ہیں۔ نیلم نے ہلکی مسکراہٹ لیے۔ ہادی سرنفی میں ہلا کے رہ گیا، تو اتنا ہی بور ہو رہی ہے تو گھر کی صفائی کر لو۔ ہادی نیلم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں اور گھر کی صفائی کروں مسٹر، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ میں صرف نام کی ہی نہیں بلکہ گھر بھر کی پرنسس ہوں، کوئی بھی مجھے کبھی کسی کام کا نہیں کہتا۔ نیلم نے گردن اکڑا کے کہا۔ ہانیہ نیلم کو دیکھ کے مسکرا دی۔ نیلم کا شاداب چہرہ دیکھ کے ہادی کی تو مانو دن بھر کی تھکن ہی اتر گئی۔ بلو جینز کے اوپر وائٹ ٹاپ پہنے، گلے میں بلو سٹالر پہنے، وہ بہت فریش سی لگی۔ ٹھیک ہے، کر لو یہاں آرام، مگر شادی کے بعد گھر بھر کا کام تمہیں ہی کرنا ہوگا جب ہم ملک سے باہر جائیں گے۔ پتہ ہے نا باہر ممالک میں کتنے مہنگے ہوتے ہیں سرونٹس۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ بات آپ نے بلو کے سامنے کہی نا تو وہ میری شادی آپ سے کبھی نہیں کریں گے۔ نیلم نے اترا کے کہا تو ہانیہ زور سے ہنسی، نیلم کی بات پر نہیں، ہادی کے تاثرات پر۔ شاید ہانیہ کی طرح وہ بھی آج نیلم کو پہلی بار یوں ہر بات کا جواب دیتے سن رہا تھا، اور اب ہادی کو سمجھ آیا کہ جو مسکراہٹ پہ وہ خوش ہو رہا تھا اصل میں تو وہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ ان دونوں کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی، آج کافی دن بعد وہ کھل کے مسکرا رہی تھی۔ ایسے کیسے وہ اکڑ شہزادہ منع کرے گا شادی سے، احترام کے طور پر ایک بار پوچھ چکا ہوں میں اس سے، 1 سال بڑا جو ہے وہ مجھ سے۔ ایسے کیسے وہ اکڑ شہزادہ منع کرے گا شادی سے، احترام کے طور پر ایک بار پوچھ چکا ہوں میں اس سے، 1 سال بڑا جو ہے وہ مجھ سے۔ اب اگر اس نے منع کیا نا تو اٹھا کے لے جاؤں گا تمہیں اور بھگا کے شادی کروں گا۔ ویسے بھی بڑی خواہش ہے میری ایسے شادی کرنے کی، اگر میں شرافت رکھ رہا ہوں تو تم بھی شرافت سے بنی رہو۔ ہادی اپنی شرٹ کے آستینے بازو تک فولڈ کرتا ہوا بولا، جیسے لڑکے کے لیے تیار ہو رہا ہو، جیسے لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ میرے برو کے سامنے تو اب یہ آواز نہیں نکلتی، بھگا کے کیا لے جائیں گے مجھے۔ نیلم نے اپنے ناخنوں کو پھونک مار کے کہا، انداز ایسا تھا جیسے ہادی کی بات کو کوئی اثر نہ لیا ہو۔ ہانیہ کے لیے تو نیلم کا یہ انداز کافی شاکنگ تھا۔ یار میں تو سمجھا تھا کہ تم اللہ میاں کی گائے ہو، مگر تم بھی لڑکا ہو، ہادی نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میری گڑیا کو ایسا بولنے سے پہلے سوچ لو ہادی، اگر وہ لڑنا جانتی ہے تو پیٹنا بھی جانتی ہوگی۔ وجاہت نے حال میں قدم رکھا، ان تینوں کے پاس ہی چلا آیا۔ ہانیہ کو ہنسے ہوئے دیکھ کے اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ ہانیہ کے برابر میں بیٹھ کے وجاہت نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، کیسی ہو سن شائن؟ ہانیہ نے مسکرا کے وجاہت کو دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، بالکل آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ہانیہ بول کے اٹھنے لگی تو وجاہت نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ پھر بھی چلی گئی اور 2 گلاس پانی کے لے کے آئی، ایک وجاہت کو دیا تو دوسرا ہادی کو۔ دیکھو سیکھو ذرا ہانی سے، کیسے اپنے شوہر کے آتے ہی اس کی فکر لگ گئی۔ ہادی نے پانی پیتے ہوئے نیلم سے کہا، ہاں تو برو شوہر ہیں ان کے۔ نیلم نے ہادی کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں تو میں بھی تو تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں۔ ہادی نے اکڑ کے کہا، تم کچھ زیادہ ہی نہیں بول رہے؟ وجاہت نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، غصے میں ہوں میں۔ ہادی نے وجاہت کو دیکھ کے کہا، اس سے پہلے میں غصے میں آ جاؤں آئندہ ہانی کو ہانی مت کہنا۔ وجاہت نے گھٹنوں پر اپنے بازو رکھ کے کہا، میں تو کہوں گا ہانی، جب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہانی نے ناک پر سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں کہا۔ کچن میں عالیہ بیگم اپنے بچوں کو خوشگپا کرتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جمشید انکل کب آ رہے ہیں پاکستان؟ وجاہت نے طنزیہ مسکراہٹ لیے ہوئے کہا، پاپا کا اس بات میں کیا ذکر؟ ہادی نے جانچی نظر سے وجاہت کو دیکھ کے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ شادی اگلے مہینے رکھیں۔ اگلے سال ہے وہ کیا ہے، نہ کہ اس سال میری دوسری بیوی دنیا میں آ جائے تاکہ وہ بھی تمہاری شادی کا حصہ بنے۔ اب اس کے لیے تو 1 سال شادی آگے بڑھانی پڑے گی۔ وجاہت نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ہادی خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔
نیلم اور ہانیہ کا کہکہ چھوٹ گیا ہادی کو دیکھ کے، جبکہ وجاہت ہادی کو حیران کر کے محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہاں اپنے بھتیجے کی خوشی کے لیے میں دوبارہ شادی کر لوں گا، مگر ابھی شادی اگلے مہینے ہی ہوگی، ہادی نے تیزی سے کہا اور بغیر کسی کا جواب سنے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے جانے کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اب وجاہت نے ہانیہ کو دیکھا جو آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ وجاہت جی آج نیلم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کبھی سے اتنا بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری گڑیا اتنا صرف ہادی کے سامنے ہی بول سکتی ہے، وہ بھی جب وہ اس سے ناراض ہو۔ ویسے وہ ناراض ہوتی نہیں، مگر ہوگی کوئی بات۔ تم ٹینشن نہ لو، ہادی اسے بچپن سے جانتا ہے، اسے منانا بھی چاہتا ہے، جب بھی تو روٹھتی ہے وہ اس سے۔ وجاہت نے پیار سے کہا تو ہانیہ نے مسکرا کے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، انسان اسی سے روٹھتا ہے جس سے امید ہو کہ وہ اس سے منائے گا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو تمہیں امید نہیں کیا کہ میں تمہیں مناؤں گا؟ ایسا نہیں کہہ رہے آپ، ہانیہ وجاہت کی شرارت سمجھے بغیر بولی، کیونکہ تم کبھی مجھ سے روٹتی ہی نہیں ہو۔ وجاہت نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کو منانا نہیں آتی، اس لیے میں روٹھ کے کروں گی بھی کیا؟ ہانیہ نے وجاہت کی طرف دیکھے بغیر کہا، روٹھ کر دیکھو، بہت اچھے سے منانا آ گیا ہے مجھے۔ وجاہت نے ہانیہ کے کان میں کہا تو ہانیہ اس سے دور ہوئی اور سرگوشی نما آواز میں کہا کہ ہم اس وقت اپنے روم میں نہیں بلکہ ہال میں بیٹھے ہیں، تو چلو نا روم میں۔ وجاہت نے معصومیت سے کہا تو ہانیہ شرمانے لگی۔ سدھر جائیں آپ، ہنس کر بولتے ہوئے اٹھنے لگی تو وجاہت بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں آ کر وہ حور کے کمرے میں گئی حور کو دیکھا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ یہ اس وقت کیوں سو رہی ہے؟ وجاہت نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 7:30 بج رہے تھے۔ محترمہ دن بھر کھیلتی ہیں اور شام میں تھک کر نیچے ہال میں ہی سو گئی تھی۔ نیلم ہی اسے یہاں لٹا کر گئی تھی، ہانیہ نے وجاہت کو بتاتے ہوئے اسے دیکھ کے کہا۔ وجاہت میں اپنی بیٹی کو گود میں نہیں لے پاتی، وہ میری گود میں آنا چاہتی ہیں مگر ماما مجھے منع کرتی ہیں۔ ہانیہ نے مجھے دل سے کہا، سن شائن ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں ذرا بھی وزن اٹھانے سے۔ کچھ مہینوں کی تو بات ہے، ویسے بھی ہماری جان اب بہت جلد بغیر سہارے کے چلنے لگے گی تو دیکھنا وہ کبھی کسی گود میں نہیں آئے گی، بڑی اپی جو بننے والی ہے۔ وجاہت نے محبت سے حور کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا تو ہانیہ نے پیار سے وجاہت کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وجاہت اسے حور کے روم سے باہر لایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ دوائیاں کھائی تم نے؟ سائڈ ٹیبل پر رکھے میڈیکل باکس کو چیک کرتے ہوئے وجاہت نے کہا۔ جی ہاں کھا لی ساری، ہانیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میڈیکل باکس واپس رکھ کے وجاہت ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کھانے کا من ہے کیا؟ جو کہو گی وہ کھلاؤں گا، ہانیہ نے وجاہت کو حیرت سے دیکھ کے کہا۔ حیرت تو ہے نا، یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں جو ہر وقت مجھے باہر کے کھانے سے ٹوکتے ہیں، آج خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا کھاؤ گی؟ اب میں نے یہ کب کہا کہ باہر کا کھانا کھلاؤں گا؟ وجاہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر فائدہ؟ ہانیہ نے پھر سے منہ لٹکا کے کہا، ارے یار میرا مطلب تھا جو کھانا ہے بتاؤ، میں گھر میں بنوا دوں گا۔ گھر میں وہ بات نہیں آتی جو باہر بیٹھ کر کھانے میں ہے، ہانیہ نے للچاتے ہوئے کہا۔ سن شائن معذر مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے پہلے کبھی تمہیں کھانے نہیں دیا تو اب تمہیں تمہاری صحت کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہوں، وجاہت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا تو ہانیہ منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ دیکھ رہے ہو بیبی، تمہارے پاپا پہلے تو خود پوچھتے ہیں کہ کیا کھو گے، پھر کچھ کھانے بھی نہیں دیتے۔ ہانیہ نے روح موڑ کے کہا تو وجاہت کو اس طرح اپنے بیبی سے بات کرتے ہوئے اس پر بہت پیار آیا۔ ٹھیک ہے کہو کیا کھانا ہے، مجھے جگہ میں پسند کروں گا، اگر تمہاری طبیعت زیادہ بھی ابھی خراب ہوئی باہر کا کھانا کھانے سے تو تمہیں سزا ملے گی۔ وجاہت نے آخری جملہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، آج آپ کا موڈ کافی اچھا ہے ویسے؟ ہانیہ کے بولنے پر وجاہت ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہارا ساتھ ہی مجھے اتنی خوشی دیتا ہے، جب تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل اپنے آپ خوش ہو جاتا ہے۔ ہانیہ وجاہت کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ وجاہت نے ہانیہ کو ایسے تکتا ہوا دیکھ کے بولا۔ سوچ رہی ہوں کس نیکی کا صلہ ہیں آپ؟ ہانیہ بولتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ وجاہت کے پھر بلیک ٹراؤزر کے ساتھ گرے شرٹ۔ وجاہت کو دیکھا وہ کمرے میں جانے لگی تو وجاہت نے اسے خود کے قریب کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کسی نیکی کا صلہ ہوں یا نہیں، مگر آج جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں صرف تمہاری وجہ سے ہوں، ورنہ دیکھا تھا نا مجھے تم نے کیسا تھا، میں زندگی سے بیزار صرف سانس لیتا تھا، جینا تم نے سکھایا، پھر سے مسکرانا بھی تم نے سکھایا، تمہارے ساتھ نے مجھے سکون بخشا، میری زندگی ہو تم، عزت ہو تم، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو میں نوچ لوں گا، تباہ کر دوں گا اسے، مگر تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں کرنے دوں گا کسی کو، کیونکہ نہ صرف عزت ہو تم میری بلکہ میری بچوں کی ماں ہو، میری خوشی ہو، میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔
کسی کے بھی چند الفاظ میرے دل سے تمہاری محبت نہیں نکال سکتے۔ لوگوں سے زیادہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تمہارے کردار پر بھروسہ ہے۔ وجاہت کی محبت سے چور لہجے پر ہانیہ کی آنکھیں نم ہوگی۔ وہ سمجھی نہیں وجاہت اس سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، مگر اس سے ہمیشہ وجاہت کے اظہار محبت پر خوشی ملتی تھی، اور ایسا اظہار وہ تقریباً ہر دن کرتا تھا۔ اپنی محبت کا یقین وہ ہر روز اس سے دلاتا تھا، اس لیے تو ان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ ہی رہی تھی۔